बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है और हम शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फारसी दरसे चहारदोम यानी 14वां सबक। इसका नाम है मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह और इस सबक के मुसन्निफ हैं डॉक्टर अब्दुल हुसैन ज़रिनकू। सबक शुरू करने से कबल जैसा कि पहले भी बारहा कहता हूँ कि अल्फाज मानी अच्छी तरह से याद करें। तो हम शुरू करते हैं इस सबक के मुश्किल अल्फाज और उनके मानी से। पहला लफ्ज़ है तवाज़ु, इसका माना है आजिज़ी व इनकिसारी। दूसरा लफ्ज़ है फ़ौक़ुल आदे यानी गैर मामूली। सताइश गर, मद्दा यानी तारीफ करने वाला। पेशी या पीशी, पहल, सबकत। और रंजानदन तकलीफ देना। नज़ा झगड़े को कहते हैं, झगड़ा। पुरखाश लड़ाई। कुदूरत नाखिरसंदी नाखुशी, अदम इत्मीनान। निशान नमीदाद, निशान नमीदाद यानी जाहिर नहीं करता और इसका असल मसदर है निशान दादन, जिसका माना है जाहिर करना। तजम्मल कहते हैं शान शौकत को, जमाल को, खूबसूरती को। मास्त देई को कहा जाता है और मुहक्किर हकीर को कहते हैं। तमत्तुमी बुर्द तमत्तो बुर्दन, इसका मसदर है फायदा उठाना। तमत्तुमी बुर्द फायदा उठाता था। अंदक माए थोड़ी सी, कुछ, ठीक है, थोड़ा सरमाया, थोड़ी दौलत। बहबूद आफाका, बेहतरी। दिलदारी मीदाद माना है हौसला बढ़ाता था। दिलदारी दादन, इसका मसदर है, इसका माना है हौसला बढ़ाना। पुरशूर पुरजोश, हंगामा, खेज। शगुफ्त आवर, शगुफ्त और प्लस आवर है जिसका माना है हैरतनाक, ताज्जुब। अब हम आते हैं अपने असल सबक की जानब, उसके मतन की जानब, जो कि फारसी में है। और उम्मीद करता हूँ कि सबक शुरू करने से कबल आपने इस सबक के तमाम मुश्किल अल्फाज और उनके मानी को किताब से अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। अगर वो याद है तो यकीनन ये सबक आपको बआसानी समझ भी आएगा और इंशाल्लाह इसे आप आसानी के साथ याद भी कर लेंगे। ये सबक जो कि हमारा 14वां सबक है किताब के अंदर और मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक है। सबक जो है वो लिखा था इसके मुसन्निफ डॉक्टर अब्दुल हुसैन ज़रिनकू। मौलाना जलालुद्दीन रूमी बामुरीदान मिसले दोस्तान हमदिल नीज़ीस्त, ये इसका पहला जुमला है। यानी मौलाना जलालुद्दीन रूमी बामुरीदान, मुरीदों के साथ। मिसले दोस्तान हमदिल, हमदिल दोस्तों की तरह। मीज़ीस्त जिंदगी गुजारते थे। तवाज़ो ये फ़ौक़ुल आदे व हुस्न खुल्क़ी, ये वही बराए वही दोस्तान व सताइशगरान बिस्यार फराम आवर्द بود। तवाज़ो ये फ़ौक़ुल आदे, तवाज़ो कहते हैं इंकिसारी को, आजिज़ी को। फ़ौक़ुल आदे यानी गैर मामूली, उनकी गैर मामूली इंकिसारी। व हुस्न खुल्क़ी, ये वही, हुस्न खुल्क़ी यानी खुश अखलाक़ी, वही यानी उनकी गैर मामूली इंकिसारी और खुश अखलाक़ी ने बराए वह उनके लिए, बराए का माना होता है के लिए, वह यानी उनके लिए, दोस्तान यानी दोस्त, वास्ताइशगरान और मदाह यानी तारीफ करने वाले, बिस्यार बहुत से, फराम आवर्द بود पैदा कर दिए थे। यानी उनकी गैर मामूली इंकिसारी और खुश अखलाक़ी ने उनके लिए बहुत से दोस्त और मद्दा पैदा कर दिए थे। आदत, आदत बे पीशी जुस्तन दर सलाम را تا به حدی رعایت می‌کرد که وقتی از کوی و بازار می‌گذشت هر زنی و هر کودکی و حتی هر فقیری هم که با او روبرو می‌افتاد وی در سلام بر او پیشی می‌گرفت۔ جملہ تھوڑا سا لمبا ہے بائی پارٹس، اس کو آپ آسانی سے
یاد کر سکتے ہیں کہ عادت بے پیشی جستن در سلام، یعنی پیشی ہم نے پڑھا تھا، اس کا معنی کیا ہے؟ سبقت، یعنی عادت جو ہے بے پیشی جستن در سلام، یعنی سلام کرنے میں سبقت کی عادت، یعنی اسلام میں سبقت لینے کی عادت، را یعنی کا، تاب حدی یعنی اس حد تک، رعایت می کرد خیال رکھتے تھے کہ وقتی از کوئی و بازار می گزشت، کہ وقتی کہ جب آپ از کوئی کسی کوچے سے، گلی سے، و بازار اور بازار سے، می گزشت گزرتے، کہ جب محلے یا بازار، گلی یا بازار سے گزرتے، ہر زنی و ہر کودکی، ہر عورت اور ہر بچے، و حتی ہر فقیری اور حتی ہر غریب آدمی جو ہے اس سے بھی، کہ باؤ رو بے رو می افتاد، جس کے ساتھ بھی آمنا سامنا ہوتا، یعنی گلی یا بازار سے گزرتے ہوئے ہر عورت، ہر بچے اور کیا ہے، حتی ہر غریب آدمی جس سے آپ کا آمنا سامنا ہوتا، بھائی در سلام بارو پیشی میں کرے، بھائی آپ در سلام سلام میں، بارو اس پر، پیشی یعنی سبقت، می گرفت لے جاتے یا حاصل کرتے، تو وہ سلام کرنے میں اس پر سبقت حاصل کرتے۔ حتی با نصارای شہر نیز مثل مسلمانان سلوک می کرد، حتی یعنی یہاں تک کہ، با نصارای شہر، با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، نصارا عیسائیوں کو کہتے ہیں، شہر کا معنی شہر یعنی شہر کے عیسائیوں سے نیز بھی، مثل مسلمانان مسلمانوں کی طرح، سلوک می کرد سلوک کرتے، یعنی ان کے ساتھ، اس شہر کے عیسائیوں کے ساتھ بھی آپ مسلمانوں جیسا سلوک کرتے۔ مولانا صحبت با فقراء اصحاب را بیش از ہر چیز دوست می داشت، مولانا جو ہے صحبت بفقراء اصحاب، صحبت کا معنی صحبت ہی ہے، اور فقراء اصحاب یعنی غریب دوستوں کی صحبت، را کو بیش از ہر چیز یعنی ہر چیز سے زیادہ یا سب چیزوں سے زیادہ، دوست می داشت دوست رکھتے تھے، پسند کرتے تھے، مولانا غریب دوستوں کی صحبت کو سب چیزوں سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ و آن را بر صحبت با اکابر شہر ترجیح می داد، و آن را اور اس کو، یعنی اپنے غریب دوستوں کی جو صحبت تھی اس کو، یا اسے کیا ہے، آن را بر صحبت با اکابر شہر، بر صحبت بر کا معنی پر ہے، صحبت با اکابر شہر، شہر کے جو بڑے لوگ ہیں ان کی صحبت پر ترجیح می داد، ترجیح دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور اسے شہر کے بڑے لوگوں کی صحبت پر ترجیح دیتے تھے۔ شفقت او شامل حیوانات ہمی شد، شفقت او یعنی ان کی شفقت شامل حیوانات تک بھی، ٹھیک ہے، می شد یعنی پہنچتی تھی، یعنی ان کے شامل حال بھی ہوتی تھی۔ و یاران را از آزار جانوران مانع می آمد، و یاران را یعنی اور کیا ہے، کہ وہ دوستوں کو از آزار جانوران، از کے معنی سے آزار جانوران یعنی جانوروں کو تکلیف دینے سے، مانع می آمد یعنی منع کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ دوستوں کو جانوروں کو تکلیف دینے سے منع کرتے تھے۔ به یاران تعلیم می داد که جوان مرد از رنجاندن کس نمی رنجد و کسی را نمی رنجاند۔ به یاران یعنی دوستوں کو، تعلیم می داد آپ تعلیم دیتے تھے، کہ جوان مرد کہ جو جوان مرد ہے، از رنجاندن کس وہ کسی کے تکلیف دینے سے، نمی رنجد دکھی نہیں ہوتا، و کثیرہ
اور وہ خود جو ہے جوان مرد جو ہے وہ کسی کو کثیرہ اور کسی کو نمیرن جاند تکلیف نہیں دیتا. در گزر از کوئی، در کا معنی میں گزر یعنی جیسے گزرنا، از کوئی کوچے سے گلی سے یعنی یا محلے سے یا گلی سے گزرتے ہوئے، یک روز ایک دن، دو تن را دو آدمیوں کو در حال نزاع جھگڑے کی حالت میں دیکھا. یعنی گلی سے گزرتے ہوئے ایک دن آپ نے دو افراد کو آپس میں جھگڑتے دیکھا. یکی بے دیگری پرخاش می کرد، یکی ایک بے دیگری دوسرے کے ساتھ پرخاش می کرد یعنی اسے غصے سے، پرخاش یعنی غصے سے، می کرد یعنی کہہ رہا تھا کہ اگر یکی بے من گوئی ہزار بے شنوی، یعنی ان میں سے ایک جو تھا وہ دوسرے سے غصے میں کہہ رہا تھا کہ اگر ایک بے من گوئی مجھے کہو گے، ہزار بے شنوی تو ہزار سنوں گے. مطلب یہ کہ اگر مجھے ایک گالی دو گے تو جواب میں ہزار گالیاں سنوں گے. مولانا رو بیان دیگری کرد، تو مولانا نے اس دوسرے کی طرف رخ کیا. و گفت اور اس سے کہا، ہر چه خواہی بے من گوئی، ہر چه خواہی یعنی تو جو کچھ بھی چاہتا ہے، بے من گوئی مجھ سے کہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہزار گوئی یہ کی ہم نہ شنوی، کہ اگر ہزار گوئی اگر تو مجھ سے ہزار کہے گا، یہ کی ہم نہ شنوی تو جواب میں ایک بھی سنے گا. زندگی وی با قناعت و گاہ بقرض می گذشت، زندگی وی ان کی زندگی با قناعت کے ساتھ، و گاہ اور کبھی با قرض کے ساتھ، می گذشت گزرتی تھی. یعنی آپ کی زندگی قناعت کے ساتھ اور کبھی قرض کے ساتھ گزرتی تھی. قناعت ہی ہوتا ہے تھوڑے پر راضی ہو جانا، مثلا خشک روٹی ہے تو اسی پہ شکر کیا وہی کھا لی، سالن نہیں بھی ہے تو اس کو قناعت کہتے ہیں. قرض یعنی کبھی کچھ بھی نہیں ہے کسی سے ادھار لے کے وقت گزارا. اما از این فقر اختیاری هیچ گونه خرسندی نشان نمی داد. اما از این فقر اختیاری، مگر از این فقر اختیاری یعنی اس اختیاری غربت سے، ٹھیک ہے، غربت کے بارے میں جو ہے ہیچ گنے یعنی کسی قسم کی خرسندی یعنی ناخوشی نشان نبی داد یعنی ظاہر نہ کرتے، کہ اس اختیاری غربت کے بارے میں کسی قسم کی ناخوشی ظاہر نہ کرتے تھے. سادے بی تجمل و آری از روی و ریا بود، کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ سادہ تھی، بی تجمل شان و شوکت سے آری یعنی بی تجمل یعنی شان و شوکت کے بغیر، و آری از رو و ریا، و آری از رو و ریا یعنی وہی جو ریاکاری ہے یعنی اس سے پاک بود یعنی تھی. با اہل خانہ دوستان میزیست، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، با اہل خانے یعنی گھر والوں کے ساتھ، دوستانہ میزیست یعنی دوستانہ انداز میں زندگی گزارتے تھے. لباس و غذا و اسباب خانه اش ساده بود، لباس، غذا و اسباب خانه اش، شین لگا ہوا ہے، خانے پلس شین ہے، یعنی ان کے گھر کے جو لوازمات تھے یعنی سامان تھا، یعنی آپ کا لباس، غذا اور گھر کا سامان سادہ تھا. سادہ بود یعنی سادہ تھا. غذایو غالباً از نان و ماست، یا ما حضری محقر تجاوز نمی کرد. غذایو غالباً از نان و ماست، یعنی ان کی غذا جو ہے غالباً اکثر اوقات از نان یعنی روٹی، و ماست اور دہی یہ ہوتی تھی، یعنی ان کی غذا سے روٹی اور دہی یا گھر میں موجود نہایت سادہ چیزوں سے تجاوز نہ کرتی تھی. یا ما حضری
ما حضر یعنی جو کچھ بھی گھر میں موجود ہوتا، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی گھر میں موجود ہوتا اس سے محقق یعنی وہی کم تر بھی تجاوز نمی کرد، اس سے تجاوز نہ کرتی. از زندگی فقط بقدر ضرورت تمتع می برد. از زندگی سے فقط بقدر ضرورت یعنی ضرورت کی حد تک تمتع می برد آپ فائدہ اٹھاتے تھے. با آن کے در بین دوستان و مریدان میزیست. با آن کے یعنی اس کے باوجود کہ وہ دوستوں اور مریدوں میں در بین کا معنی درمیان ہوتا ہے، دوستوں اور مریدوں کے درمیان میزیست زندگی گزارتے تھے. از آنہا یعنی ان سے فاصلے داشت فاصلہ رکھتے تھے، یعنی اس کے باوجود کہ وہ دوستوں اور مریدوں کے درمیان زندگی گزارتے تھے ان سے فاصلہ رکھتے تھے. از ہمیں یہ آنہا جدا ہو، آپ ان سب سے جدا تھے. آج کا معنی سے ہمیں یعنی سب، آنہا ان سب سے، جدا ہو جدا تھے، ان سب سے جدا تھے. در آخرین بیماری یعنی آخری بیماری میں، در لحظه هایی که اندک مایه بهبود حاصل می شد. در کمانا میں لحظه هایی یعنی لمحات کے اندک تھوڑا سا، اندک مایه یعنی تھوڑا سا، بهبود آفاقہ حاصل می شد حاصل ہوتا، ٹھیک ہے نا، یعنی آخری بیماری میں ان لمحات میں کہ جب تھوڑا سا آفاقہ حاصل ہوتا، با یاران سخن می گفت آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرتے تھے، باتیں کرتے. و آنہا را دلداری می داد، و آنہا اور ان را کو دلداری، ٹھیک ہے نا، می داد دلداری یعنی حوصلہ، می داد دیتے تھے. کہ در رفتن من ملول نہ شوید، کہ میرے جانے سے، چلے جانے سے یعنی مر جانے سے، اگر مر جاؤں، در رفتن من میرے چلے جانے سے، ملول نہ شوید رنجیدہ نہ ہونا، غمگین نہ ہونا، ٹھیک ہے. بدین گونے از ہر چیز و ہر کس و شفقت اما بدون حسرت جدا شد. بدین گونے یعنی اس طرح سے، از ہر چیز سے، و ہر کس اور ہر کسی سے، با شفقت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اما بدون حسرت مگر بغیر حسرت کے، جدا شد آپ جدا ہوئے. زندگی 68 سالے یہ او سراسر یک شعر بود. زندگی 68 سالے یہ او یعنی زندگی کا معنی زندگی ہے، 60 کا معنی 60 ہوتا ہے اور 8 کا معنی 8 ہوتا ہے. 60 اور 8 یعنی 68 سالہ، ٹھیک ہے. 68 سالہ ان کی 68 سالہ زندگی سراسر یعنی سارے کی ساری ایک شعر بود، ایک شعر تھی، ٹھیک ہے نا. ان کی 68 سالہ زندگی ایک شعر تھی، تمام کی تمام ایک شعر تھی. شگفت آور ترین، پرشور ترین، دل آویز ترین شعر ہا. شگفت آور ترین یعنی جو سب اشعار، جو آپ کے اشعار ہیں، جو سب اشعار سے زیادہ، شگفت آور ترین حیرت انگیز ترین، پرشور ترین ہنگامہ خیز ترین، دل آویز ترین دلکش ترین شعرہا شعر تھے. یعنی یہ کیا ہے کہ شعرہا اشعار، اس کا معنی بنتا ہے جمع کے لیے ہے جو سب اشعار سے زیادہ حیرت انگیز ترین، ہنگامہ خیز ترین اور دلکش ترین تھا. کیا چیز؟ جو ان کی زندگی ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سراسر ایک شعر تھی، 68 سالہ زندگی. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جسے ڈاکٹر عبدالحسین زرینکوب نے لکھا تھا. اور ڈاکٹر عبدالحسین زرینکوب کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے پلے پلے تملقات خدا، ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ سبق لیا گیا ان کی کتاب سے.
اگر آپ نے سبق کو پورے دھیان سے سنا ہو تو اسے اچھی طرح سے یاد کریں. میں پوری امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سبق کی جو مشق ہے وہ اسی سبق پڑھنے میں ہی آپ کو پہلے سے ہی یاد ہو جائے گی. اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.